بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شب جمعہ اور اپنا خاص مجمع کہ جس میں چند باتیں آپ حضرات کو وہ بتانی ہے کہ کیا ایک مجلس کر کے اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اور ایک چھوٹا یا بڑا پروگرام کر کے مجمع بلا کے کیا ہماری ذمہ داریاں ہمارے مرحوم سے ختم ہو جاتی ہیں یا ذمہ داریاں باقی رہ جاتی ہیں؟ یعنی کیا ایصال ثواب کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ایک چھوٹی سی یا بڑی سی مجلس ہو، اس میں فاتحہ ہو، کھانا ہو، اور اس کے بعد جب برسی یا 40واں یا 10واں یا 20واں یا مرنے والے کا کوئی فنکشن جیسے سویم ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو کیا ہماری حیات سے ہمارا مرحوم نکل جاتا ہے یا اس کے حوالے سے ہمارے ذمے کچھ ڈیوٹیاں ہیں اور کچھ ہمارے اوپر فرائض ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم اس کے لیے ہر دن کر سکتے ہیں؟ ہم مجلس ہر روز نہیں کر سکتے، ہم قرآن مجید ہر روز نہیں پڑھ سکتے اور پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن کیا صرف یہی دو طریقے ہمارے پاس ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں اور فاتحہ پڑھیں اور مجلس کرائیں، یا ہم اپنے ہر نیک کام کو اپنے مرحوم کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ یہ دو سبجیکٹ ہیں، اس کو آپ غور سے سنیے اور سمجھیے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آج مرنے والا محتاج ہے، اسی طرح ہمیں اور آپ کو بھی کل اسی طرح محتاج بننا پڑے گا، اور یہ بھی اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اگر میں اپنے راستے کے کانٹے خود نہیں اٹھا سکتا اور میں امید یہ کروں کہ میرا دوست میرے راستے سے کانٹے ہٹا دے گا، تو یہ عقلی ہے یا بے وقوفی ہے؟ مطلب میرے سامنے کانٹے پڑے ہوئے ہیں اور میں اپنے کانٹے خود نہ اٹھاؤں یہ سوچ کے کہ میرا بھائی اٹھا دے گا، تو اگر میں خود نہیں اٹھا سکتا تو میرا بھائی بھی میرے کانٹے صاف نہیں کر سکتا۔ لہذا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے راستے کے کانٹے خود صاف کر کے جائیے، دوسروں سے زیادہ اپنے اوپر اعتبار کیجئے، اور جب آپ اپنے اوپر اعتبار کریں گے تو مثلا ایک مرحوم ہو گیا، مر گیا، جیسے وسیع حیدر صاحب مرحوم ہو گئے، تو اب ان کے لیے ہم اتنا کچھ کر جائیں کہ اگر ہمارے لیے بعد میں کوئی نہ بھی کرے تو وہ ہمارا کیا ہوا ہی اتنا ہو جو ہماری بخشش کے لیے کافی ہو۔ مثلا یہ سورہ فاتحہ اور یہ مجلس جس مرحوم کے لیے ہم نے کی ہے، یہ سارا ثواب اسی کو نہیں جاتا، بلکہ جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، جو مجلس میں آ رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، جو تلاوت کلام پاک کر رہا ہے اس کو بھی مل رہا ہے، اس لیے کہ دنیا کا بادشاہ اس کے خزانے ختم ہو سکتے ہیں، اللہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک فاتحہ سے آپ کو بھی ثواب مل جاتا ہے، آپ کے مرحوم کو بھی ثواب مل جاتا ہے۔ بلکہ یہ بات ہے روایات میں کہ اگر آپ کسی کے مرنے کی نماز وحشت اتنی پڑھ کے چلے گئے کہ بعد میں جب آپ مر گئے آپ کی کسی نے نہیں پڑھی، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اس نے اتنی زیادہ پڑھی ہیں، اب ہمیں اس کے بارے میں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کسی کے لیے اتنی زیادہ پڑھی، مثلا اگر میں رات میں سونے سے پہلے اپنی مرحومہ ماں، اپنے مرحوم باپ، اپنے مرحوم بھائی، اپنے مرحوم رشتہ داروں کو اگر میں بستر پر رات میں سونے سے پہلے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے سو جاؤں تو بتائیے میرا کیا جاتا ہے؟ اگر دن میں مطلب کتنے 24 گھنٹے میں ایک سورہ فاتحہ میں کتنا وقت لگتا ہے بتائیے؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، تو یہ 3 منٹ تو آپ اپنے مرحوم کو روز دے سکتے ہیں۔ آپ اگر میں آپ کو ٹائم بتا رہا ہوں، صبح اپنی جاب پہ نکلے، راستے میں کیا کرتے جاتے ہیں؟ کوئی کام تو ہوتا نہیں جب گاڑی میں بیٹھے ہیں،
گاڑی چلا رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، آیت الکرسی پڑھ دیجئے، کوئی دوسرا سورہ پڑھ دیجئے، کوئی قصیدہ پڑھ دیجئے، کوئی نوحہ پڑھ دیجئے، جو بھی آپ کے یاد ہو وہ اپنے مرحوم تک پہنچا دیجئے۔ اصل میں ہم نے محدود کر دیا کہ نہیں کل 10ویں کی مجلس ہوگی وہیں جا کے پڑھیں گے، یہ ہمارے مائنڈ میں جو بات آ گئی ہے۔ نہیں، اپنے مرحوم کو ہمیشہ یاد رکھو، اس لیے کہ وہ مرحوم جتنا تم اسے یاد رکھو گے تم سے زیادہ وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تم بری جگہ ہو وہ اچھی جگہ ہے، تم دعا کرتے ہو وہ بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ اب جب یہ مر جاتا ہے آدمی تو مرنے کے بعد آپ اسے ہدیہ دیتے ہیں، جب اسے ہدیہ پہنچاتے ہیں تو وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے، پروردگاری سے آباد رکھنا، پروردگاری سے شاد رکھنا۔ تو جسے جس کی مرحومہ ماں دعا دے دے، مرحوم باپ دعا دے دے، لیکن یہ مسئلے ایسے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ جن کو علماء بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی، اور مجمع بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں محشر میں جب بڑی سامنے ہوتی ہیں تو پھر آدمی پچھتاتا ہے۔ مثلا دعا کے بارے میں کتنی ایسی دعائیں ہیں جو آپ کی قبول نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ کتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں جو آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آپ کرتے رہتے قبول نہیں ہوتی، ایسی ہیں جو قبول نہیں ہوتی۔ اب روایت میں موجود ہے جب یہ انسان مر کے بارگاہ خدا میں پہنچتا ہے تو اللہ اس کو بہت زیادہ اجر دیتا ہے، تو یہ آدمی کہتا پروردگار یہ نیک کام تو میں نے کیا نہیں، یہ اجر کہاں کا ہے؟ بھائی میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، اس کا تو نے مجھے اجر دے دیا، لیکن یہ اتنا زیادہ اجر، ایسا کون سا کام میں نے کیا جو مجھے یاد نہیں ہے جو تو مجھے اتنا اجر دے رہا ہے؟ تو آواز قدرت آتی ہے یہ وہ تیری دعائیں ہیں کہ جو تو مانگتا تھا اور مصلحتاً میں نے پوری نہیں کی۔ نہیں توجہ دی آپ نے؟ یہ وہ دعائیں ہیں جو تو مجھ سے مانگتا تھا لیکن مصلحتاً میں نے وہ دعائیں پوری تیری نہیں کی، تو یہ ان دعا کی قبول نہ ہونے کا اجر ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں۔ تو اس وقت یہ محشر میں کہتا ہے پروردگار کاش ایسا ہوتا کہ تو دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ کرتا، اس لیے کہ وہ معبود ہے، وہ پروردگار ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک سورہ فاتحہ کا میں آپ کو خالی ایک بالکل آسان سی بات بتاتا ہوں مجلس میں۔ 3 دفعہ آپ نے صلوات پڑھا، 1 دفعہ سورہ الحمد پڑھا۔ روایت میں موجود ہے جو 1 دفعہ سورہ بسم اللہ پڑھ لے، کیونکہ بسم اللہ میں بے کا نقطہ ہے، بے کا نقطہ علی ہے یا نہیں ہے؟ ایک قرآن ختم ہوتا ہے ایک بسم اللہ میں، ایک قرآن ختم ہوتا ہے سورہ الحمد میں، اور ایک قرآن ختم ہوتا ہے 3 مرتبہ قل ہو اللہ میں، اور جو 3 مرتبہ صلوات ہے اس کے تو اجر کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ لگائیے چھوٹی سی سورہ فاتحہ کا اجر کتنا ہے؟ 3 دفعہ درود، پھر الحمد، پھر قل ہو اللہ، پھر درود، اور یہ اول و آخر میں درود اس لیے پڑھوایا کہ قرآن بھی عرش پہ نہیں پہنچتا اگر آل محمد نہ ہو۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں۔ سورہ فاتحہ اتنا میری ماں بہنیں رات میں سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، ابھی آپ جائیے بستروں پہ لیٹنے سے پہلے پڑھ لیجئے۔ تمام مرحومین کو خوش کریے۔ کبھی کبھی زندگی کی پرابلمز، زندگی کی پریشانیوں کا راز یہ ہوتا ہے کہ ان کا مرحوم رشتہ دار ان سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، آپ کی جاب میں آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، آپ گھریلو اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے پریشان رہتے ہیں، اور آپ شکایت کرتے ہیں اور آپ جاتے ہیں مولویوں کے پاس، ملا کے پاس، پنڈت کے پاس، میرا رزق بند ہو گیا ہے، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ برکت میں نے خود اڑا رکھی ہے؟ کبھی کبھی برکت خود بھی اڑا دیتا ہے۔ اڑاتا کب ہے؟ جب جوان بیٹا ہو اور ماں باپ کے لیے کچھ نہ کر پائے، سمجھ رہے؟ اور اگر دولت آ گئی تو سوچتا ہے جب مر جائیں گے تو اتنا بڑا فنکشن کر دوں گا کہ پورے دہلی کو بلا لوں گا اور پتہ چل جائے گا میں کتنا خدمت گزار ہوں۔ یاد رکھیے ماں باپ کی خدمت میں جو آپ نے زندگی میں ان کو کھلایا ہے وہی مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ میں اور آسان کرتا ہوں،
سورہ فاتحہ آپ نے پڑھوائی اپنے والدین کے لیے، اس میں رکھ دی 50 چیزیں، پپیتا بھی ہے، انگور بھی ہے، جو اس وقت آم نہیں مل رہا ہے آم بھی رکھ دیا، اور پتہ نہیں کائنات کی کون سی دولت جو بھی پھل تھا سب لا کے رکھ دیا فاتحہ میں دسترخوان کے اوپر۔ اچھا، لیکن جب باپ زندہ تھا تو اسے ایک پپیتا لا کے نہیں کھلایا، اسے ایک انار لا کے نہیں کھلایا، وہ زندگی کا مطالبہ کرتا رہا، بھوکا مر گیا، اس نے نہیں کھلایا۔ اور اب جب فاتحہ ہونے لگی اس باپ کی تو اس نے دسترخوان بھر دیا۔ تو مجھے یہ بتائیے، جو زندگی میں نہ دے سکا ہو تو یہ جن کے لیے سجایا ہے وہی کھا کے بھی چلے جاتے ہیں۔ لہذا چھوٹے چھوٹے، مثلا آپ آج شب جمعہ شاہ مردہ میں آئے، تو یہ شاہ مردہ میں آنا ثواب کا کام ہے یا غلط ہے؟ بولیے بھائی زور سے۔ شاہ مردہ میں آنا زیارت کے لیے ثواب کا کام ہے، تو اگر یہ ثواب کا کام ہے تو اس میں ہم اپنے مرحوم کو شامل کر سکتے ہیں۔ بھائی میں شاہ مردہ زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اپنی طرف سے، اپنے ان رشتہ داروں کی طرف سے جو مر چکے ہیں، تو آپ کی بھی زیارت ہو گئی، ان کی بھی زیارت ہو گئی۔ آپ مجلس میں آئے یہی نیت کر کے، آپ حدیث قصہ میں آئے یہی نیت کر کے، آپ کسی غریب کی مدد کر کے گئے یہی نیت کر کے، جو بھی نیک کام کرتے چلے جاؤ ان کو نیت میں شامل کرتے چلے جاؤ گے، کام ایک ہوگا، ثواب ڈبل ہوگا، زندوں کے لیے بھی ہوگا، مردوں کے لیے بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ بس یہی میری مجلس کا پیغام ہے، یہی میری مجلس کا میسیج ہے کہ اگر آپ کوئی بھی نیک، مثلا کربلا زیارت کے لیے جائیے، آپ جا رہے ہیں ٹکٹ لے کے، کربلا پہنچ رہے ہیں، آپ نیت کر لیجئے میں جا رہا ہوں، اپنے اگر میرے رشتہ دار زندہ ہوتے وہ بھی جاتے، ان کی طرف سے بھی جا رہا ہوں میں۔ تو نیت کرنے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بخالت ہے یا نہیں ہے؟ میں کر سکتا ہوں مگر نہیں کرتا ہوں۔ دیکھیں مولا علی نے فرمایا ابخل الناس من بخل بالسلام، مولا علی فرماتے ہیں کائنات کا سب سے بخیل انسان وہ ہے جو سلام نہ کرتا ہو۔ سلام کیا ہے؟ سلام ہے سلام علیکم، یعنی شر سے بچو، بلا سے بچو، فتنوں سے بچو، مرض سے بچو۔ کتنی دعائیں ہیں اس میں؟ سلام علیکم میں مرض سے بچو، دلی بیماریوں سے بچو، جسمانی بیماریوں سے بچو، پریشانیوں سے بچو، نحوسوں سے بچو، نجاستوں سے بچو، یہ سلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تم بھی ان تمام چیزوں سے بچو۔ تو میرا اور آپ کا کیا جاتا ہے؟ ہم شکل دیکھ کے سلام کرتے ہیں، ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ ہمارا جاننے والا ہے، اس سے ہمارے تعلقات بھی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا کرتے نہیں ہے، کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے مولانا فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تجھے زبانی دعا نہ دے سکے وہ مال کیا دے گا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ مطلب ایک بندہ آپ کو سلام کر کے راضی نہیں ہے تو وہ آپ کو دولت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ سلام میں میرے یہ چھوٹے چھوٹے شریعت کے وہ کام ہیں جن کو اگر ہم کر لیں تو ہماری آخرت بھی سدھر جائے، ہماری دنیا بھی شاد و آباد ہو جائے، لیکن ہم ان کو کرتے نہیں ہیں۔ تو کوئی بھی مجلس میں آئیے، کسی پروگرام میں جائیے، کوئی بھی نیک کام کیجئے، فاتحہ رات کو پڑھ کے سوئیے، کوئی نوحہ مرثیہ پڑھ کے سوئیے اور اپنے مرحوم کو پہنچا دیجئے تو وہ آپ کے مرحوم کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد سنیے، جتنا آپ کریں گے، خدا کی قسم ایک قطرہ پانی بھی اگر آپ اپنے مرحوم کے نام کا نکال دیں تو وہ بھی بارگاہ خدا میں پہنچتا ہے اور یہ منتظر رہتا ہے۔ اور آج کے لیے تو روایات ہے کہ شب جمعہ میں مرحومین آتے ہیں، آپ کو آواز لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لاؤ ہمارے مال میں سے ہمیں دے دو۔ یعنی کیا مطلب؟ ہمارے مال میں سے، کمایا تو ہم نہیں تھا، گھر چھوڑا تو ہم نہیں تھا، اور اس گھر کو اپنا گھر نہ سمجھنا، اس لیے کہ جب ہم زندہ تھے ہم بھی اپنا گھر ہی سمجھتے تھے، جو ہم سے پہلا تھا وہ بھی اسے اپنا گھر سمجھتا تھا، لیکن نہ یہ گھر اس کا ہوا، نہ میرا ہوا، نہ تیرا ہوگا۔ لاؤ ہمارے مال میں سے تمہیں دے دو، فائدہ دونوں کا ہو جائے گا، تمہاری آخرت بھی سدھر جائے گی، میرا عذاب بھی ٹل جائے گا۔ کر سکتے نہیں کر سکتے؟
آتی ہیں اور آنے کے بعد اگر نہیں دیتا تو بد دعا دے کے جاتے ہیں، اور اس بد دعا کا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پرابلمز میں گھر جاتی ہے، جس کے بعد یہ کبھی تعویذ کروانے جاتا ہے، کبھی گنڈے کروانے جاتا ہے، کبھی کسی تانترک کے پاس جاتا ہے، علاج اس کا ہوتا نہیں ہے۔ نہیں، جس کے مرحوم جس سے ناراض ہو جائیں وہ بندہ کبھی آباد نہیں ہوتا۔ اب جملہ سماعت فرمائیں، جس سے مومن ناراض ہو جائے جب اس کی زندگی آباد نہیں ہوتی تو جس سے زہرا ناراض ہو جائیں، اور خصوصاً جب وقت ملے تو ان کی قبروں پہ ضرور جانا، قبروں پہ جانا ان کی۔ میں نے روایت میں پڑھا، میں خود حیران ہوں کہ واقعاً کتنی ضرورت ہوتی ہے مرنے والوں کو ہماری۔ روایت میں موجود ہے کہ جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کی فاتحہ پڑھنے کے لیے اس کی قبر پہ جاتا ہے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے قبر میں اور کہتا آؤ آؤ، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم آئے کیوں نہیں تھے؟ اور جب تم چلنے لگتے ہو تو وہ رونے لگتا ہے، اور اگر تم اسے کچھ دے کے آتے ہو تو وہ تمہیں دعائیں دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں کتنا خوش ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ زندگی میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ بس میری گزارش یہی ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرو، اس نیک کام میں اپنے مرحوم کو یاد رکھو اور اس کو دعائے مغفرت کرو، پروردگار اس کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ یہ دعا آپ کو کرنی چاہیے۔